مکے سے تھوڑی سی جو خانہ کعبہ ہے اس سے 2-4 قدم کے فاصلے پہ چوراہے میں منڈی لگتی ہے جانوروں کی. ایک بدو آیا گاؤں سے 2-3 اونٹ لایا, اس نے آ کے اونٹ بیچ دیے ایک بندے کو. یہ آج کل ہی فیکٹری والے پیسے نہیں مار لیتے, آج کل ہی ہم مزدور کے پیسے نہیں مارتے, یہ رواج دنیا میں پہلے سے چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں روزانہ. اب ایک دیہاتی ہے, اس کے پیسے مار لیے کسی نے, پیسے نہیں دیتا. تو جب کوئی پیسے نہیں دے رہا تو وہ بڑا پریشان ہے, گھر بھی نہیں جا سکتا. تو اس نے کیا کیا, پھر مکے میں پتہ کرنے لگا بھی ایسا کون سا بندہ ہے جو میرے پیسے دلوا دے, ایسا کون سا بندہ ہے. تو کسی نے کہا کہ مکے کی بڑی مسجد میں, وہ کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اس وقت تک وہاں نماز نہیں ہوتی, پوری دنیا کے لوگ طواف کرنے آتے ہیں شروع سے جب سے دنیا بنی ہے. تو کسی نے ان کو کہا کہ وہاں مکے کے سردار بیٹھتے ہیں جا کے. کون سردار؟ ابو جہل, عتبہ, ولید, امیہ, عبداللہ بن جدان, ابو لہب, سارے چودھری وہیں بیٹھتے ہیں جی روزانہ جا کے. آپ ان کے پاس جاؤ. وہ سارے چودھریوں کے پاس گیا, وہ جس بندے کے اونٹ تھے, جا کے کہا ان کو کہ جی میرے کسی نے اونٹ لیے اور پیسے مار گیا, پیسے نہیں دے رہا. تو امیہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو امیہ نے اس سے پوچھا بھی کس نے تمہارے پیسے مار لیے؟ تو اس نے کہا جی یہاں ایک بڑا رئیس آدمی رہتا. کہتا کون سا رئیس ہے, ہم سے بھی بڑا؟ تو اس نے کہا جی ابو جہل نے مار لیے. جب ابو جہل کا نام سنا نا, امیہ کی بھی ماں مر گئی ساتھ ہی میں. وہ تو سب سے بڑا بدماش ہے, مکے کا سب سے بڑا گنڈا وہی ہے, گورنر وہی ہے, سرکار اسی کی ہے وہاں. یہ سارے جتنے بڑے چودھری ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں, وہ تخت پہ بیٹھتا ہے. تو امیہ کو ایک بدماشی سوچی. اس نے اس غریب آدمی کو کہا, کہتا بیت اللہ کی دیوار سے لگے ہوئے اس بندے کو دیکھتے ہو جو بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے ادھر دیکھا. کہتا ہاں ایک سونی صورت والا نظر آ رہا ہے. تو امیہ ہنسنے لگا, کہنے لگا بس اسی کے پاس چلا جا, تیرے پیسے دلوا دے گا. اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مجھے رستہ بھی بتاتے ہیں, میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب غریب آدمی مرتا کیا نہ کرتا. وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امیہ نے ایک جاسوس تیار کیا. کہنے لگا کیونکہ ابو جہل کی محمد رسول اللہ سے پوری دشمنی ہے, نعوذ باللہ ابو جہل روز سوچتا ہے کہ میں ان کو قتل کروں گا کسی موقع پہ, تو آج دیکھو موقع مل گیا, اس بندے کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کا ارادہ نعوذ باللہ بے عزتی کا ہے. ایک بندہ پیچھے لگا دیا, ابھی دیکھ کے بتانا کیا ہوتا ہے. وہ دیہاتی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی میرے دل میں ٹھنڈک اتر گئی, لیکن جو بات انہوں نے کہی اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا. مجھے دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو دیہاتی بھی لگتا ہے, مسافر بھی لگتا ہے, بھوکا بھی لگتا ہے. کہنے لگا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہا جی میں دیہاتی بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, بھوکا بھی ہوں. فرمایا اچھا اگلی بات بعد میں سنیں گے, گھر چلو پہلے تمہیں کھانا کھلائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے گئے, کھانا کھلایا. پھر پوچھا آپ بتا کیا بات ہے؟ وہ جاسوس پیچھے پیچھے کہنے لگا جی میرے پیسے مار لیے ابو جہل نے, پیسے نہیں دیتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چل آپا پیسے دلوا دیتے تیرے ابو جہل سے. سیدھا اس کو لے کے ابو جہل کے گھر پہنچے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا زور سے. ابو جہل اندر سے نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلال سے کہا کہ غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا ہے اب تو, اب غریبوں کے بھی پیسے مارے گا, لیا اس کے پیسے. ابو جہل کی آگے سے آواز ہی نہیں نکلی, کانپتا ہوا گیا, اندر سے پیسے لا کے دیناروں کی تھیلی اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی. اور رسول اللہ نے فرمایا آئندہ نہ کسی غریب کے پیسے مارنا. اور اتنا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے ہیں, اس غریب کو پوچھا کہ اب ہمیں اجازت ہے جانے کی, آپ کا کام ہو گیا ہے, مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو غریب جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کون سی ذات.
ادھر جتنے چودھری تھے ان کو پتہ لگ گیا بھی ابو جہل تو بھیگی بلی بن گیا رسول اللہ کے سامنے. وہ تو سوچ رہے تھے آج تماشا ہوگا. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلے گئے تو جاسوس نے جا کے بتایا جی ابو جہل نے تو پیسے دیتے. سارے چودھری اکٹھے ہو کے آئے ہو, کیسے پیسے دے دیے؟ ابو جہل نے کہا کہ جب رسول اللہ آئے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو مجھے ہی نظر آ رہا تھا, اگر میں انکار کرتا تو مجھے نگل جاتا. پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے جانا اور پھر اس کی سفارش کرنا, اس کی مدد کرنا, یہ بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اور اسی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا, آپ کے غلاموں کو مارا, حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا, حضرت بلال کی کھال ادھیڑی گئی, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو صبح شام مارا, حضرت ابو بکر صدیق کو زخمی کیا گیا مار مار کے. اسی مکے میں جس دن اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چلیں اس شہر کو چھوڑ دیں, یہاں کے لوگ ظالم ہو گئے, تو اللہ کے رسول اس بیت اللہ میں گئے جس کا ہم لوگ حج کرتے ہیں. جب حکم ہوا نا ہجرت کا کہ چلو, تو اللہ کے نبی کو اپنے شہر سے بڑی محبت تھی, اللہ کے گھر سے بڑی محبت تھی. بیت اللہ میں گئے تو بیت اللہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے نا, ان کا نام عثمان بن طلحہ ہے, اور فرمایا ابن طلحہ چابی دو, میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو نعوذ باللہ انہوں نے آگے سے کہا نہیں, اگر کوئی یہاں کے جو اس وقت حکمران ہیں ان کا بچہ بھی آ جائے گا میں ان کو چابی دے دوں گا, نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا. تو رسول اللہ نے بڑی ہمت کے ساتھ اس دن عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ہاتھ دے کے فرمایا تھا, عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر اس واقعے کے 10 سال کے بعد جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں تشریف لائے, مکہ کو فتح کر لیا گیا, 10,000 سے زیادہ کا لشکر ساتھ میں ہے, کسی کا قتل نہیں کیا گیا اس دن, کسی کو مارا نہیں گیا. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کے گھروں میں کنڈیاں لگا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فاتح کی طرح آج فتح کا دن نہیں, آج شکر کا دن ہے, آج فتح کا دن نہیں, آج معافی کا دن ہے. ورنہ اگر جب کسی کی سرکار بنتی ہے پہلے دوسری جو سرکار اتری ہوتی ہے ان کے اوپر پرچہ ڈلوایا جاتا ہے. یہ رواج ہے دنیا کا, آج سے نہیں شروع کا. رسول اللہ بیت اللہ میں پہنچے, فرمایا چابی والے کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ کہتے میں کانپ گیا, میرے دل نے کہا کہ آج وقت آ گیا ہے, پتہ نہیں گردن اترنی ہے, چابی تو گئی ہاتھ سے. آج ہم سے پتہ نہیں کیا ہوگا. محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے, چابی مانگی, چابی دی. دیکھو کملی والے کا کمال, پاور میں آنے کے بعد آج عثمان بن طلحہ کو تانا نہیں دیا. اپنے کو تھوڑی جی پاور آ جائے نا, کہی تھا ہاں ہن دس کداں, بہت آکڑ دا ہوندا سی تمہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, چابی لی, تانا نہیں دیا. نماز پڑھی بیت اللہ میں, اور جب دوبارہ تالا لگایا عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا, فرمایا یہ چابی لے لے, قیامت تک تیری نسل میں رہے گی. سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں چابی میری طرف نہیں آئی, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری